بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارے سلسلے گفتگو سورہ یوسف، احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بحر المحبہ و اسرار المودہ، یہاں سے گفتگو ہو رہے ہیں۔ ہمارے بعض دوستان یہ درخواست کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی واقعہ، زلیخا کی واقعہ، فرعون کی واقعہ، موسیٰ کی واقعہ، یہ ساری چیزیں سن سن کے ہم تھک چکے ہیں۔ اس سے بہتر ہے وضو کی بات کریں، غسل کی بات کریں، استنجے کی بات کریں، جنابت کی بات کریں، یعنی احکام ضروریہ ما لا بد منہ کی بات کریں۔ یہ احکام ضروریہ ما لا بد منہ کو حصول کرنا بلوغ سے پہلے والدین پر واجب ہے، بلوغ کے بعد خود مکلف پر واجب ہے۔ یہ واجبی احکام ہے، یہ آپ کو سیکھنا ہوگا، آپ نے یاد کرنا ہوگا، اور ہماری ممبر و محراب سے، ہمارے مساجد و خانقاہ سے سب سے زیادہ گفتگو جس پہ کی جاتی ہے وہ یہی وضو اور غسل کا مسئلہ ہے۔ یہی وضو اور غسل کا مسئلہ ہے، استنجے کا مسئلہ، وضو کا مسئلہ، غسل کا مسئلہ، یہی ہے۔ اور کیا ہے؟ اب اور کیا آپ کو سکھا رہے ہیں؟ یہی سکھا رہے ہیں نا۔ یعنی اتنے زیادہ ہمارے ممبر و محراب، مساجد و خانقاہ، اداروں سے یہی سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سنتا جا رہا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں ہمیں استنجا کے محفل سمجھاؤ۔ ہم اب قوم کو استنجا اور استبراء، ریح و منی کی بحث سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم قوم میں شعور دینا چاہتے ہیں، قوم کو تاریخ اور قرآنی پہلو میں جو ظریف نکتے ہیں، جو علمی نکتے ہیں، جو ارتقاء فکری و عملی اور قوت روحانی و جسمانی گفتگو ہے، ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، ان کو سنانا چاہتے ہیں۔ امتحان سے امتحان، سخت آزمائش میں اللہ والوں نے کیا کردار ادا کیا؟ ایک ملک میں، ایک تمدن والے ملک، ایک ترقی یافتہ ملک، افرادی قوت سے مالا مال ملک کی نظام کو کس طرح ایک اجنبی شخص نے چینج کیا؟ کہ ہم نے کبھی پڑھا ہے کہ ہمارے علاقے میں مقپون خاندان ہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں، خصوصاً جیوی بلتستانی حلقے میں احترام سے ان کے نام لیا جاتا ہے، مقپون خاندان۔ آج بھی افرادی قوت ہے ان کے پاس، آج بھی عہدوں پر فائز ہے یہی خاندان، آج بھی بلتستان کی مذہب و سیاست میں بنیادی کردار ہے اسی خاندان کا، مقپون خاندان۔ آپ نے کبھی غور کیا ہم نے کہ یہ مقپون خاندان ہمارے پشتی باشندے تو نہیں تھا، یہ ہمارے باشندے تو نہیں تھا، مقامی باشندہ تو نہیں تھا، یہ کہیں سے آیا تھا۔ کسی نے کہا یہ مصر کے شہزادے تھے، کسی نے کہا یہ ہندوستان سے آئے تھے، جہاں سے بھی آیا ایک شخص آیا، بعض کہتے اس کا نام ابراہیم تھا۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ابراہیم، چونکہ اس وقت جب یہ بلتستان میں پہنچا تو امیر کبیر کی مرہون منت سے اس کی بلند ہمت اور بلند سوچ اور معنوی ارتقاء کی وجہ سے بلتستان اسلام میں تبدیل ہو چکا تھا، تو اس نے ابراہیم نام رکھا ہوا نے، کیا پتہ اس کا نام کیا تھا، کس کو کیا پتا، وہ مسلمان تھا یا نہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے، اس نے ابراہیم رکھا۔ راجہ کی قریبی شخص بن گئے، اور آج اس راجہ، اس خاندان اور مہاراج کی تمام نسم و نسق اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اتنے قابل، اتنے بلند فکر والا، اتنے پالیسی میکر،
اور پوری قوم کو اس نے اپنا غلام بنا دیا۔ ہاں، راجا کی اجازت کے بغیر آپ منزل نہیں بنا سکتے، گھر نہیں بنا سکتے تو اس زمانے میں۔ آج کے راجا تو نہیں، آج کے راجا ہمارے گھر کے دروازے پہ ووٹ مانگنے آتے تھے، آتے ابھی اس وقت ووٹ تو چھوڑو، اس کے ایک اشارے پہ گھر سے مرغی انڈا اس کے گھر میں پہنچ جاتا تھا۔ اس کے گھر میں کھانا پکائی وغیرہ ہم نہیں کھا سکتے تھے، اور وہ آپ کو امن دیتا تھا، وہ آپ کو پریشانی میں مدد کرتے تھے، باہر کے حملہ آوروں کی حملہ کو روک دیتے تھے، اقتصادی مسائل حل کرتے تھے راجا۔ اب ہمارے ذہنوں میں راجاؤں کی ایک ہی سمت معین ہے، راجاؤں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، کیا ابھی کم ظلم ہو رہے ہیں ہمارے اوپر؟ اب انتظامیہ، سول انتظامیہ اور حتی ایجوکیشن، پی ڈبلیو ڈی، ہر محکمہ اپنے بساط کے مطابق خدمت بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے خون چوسنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو یہ داستان نہیں ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں علم ہے، اس میں اللہ والوں کی کمالات ہے، اس میں ایک شخص کی کردار ہے، پوری نظام کو چینج کر دیا۔ دیکھو آج یہی کیا کہہ رہے، دیکھو فلما کلمہ، مصر کی بادشاہ نے ایک مشہور عبری شخص کو، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خاندان کی جو زبان تھی وہ عبرانی زبان تھی۔ آج یہ زبان متروک ہے، یہ زبان معاشرے میں جاری نہیں ہے، اور مصر کی زبان قبطی زبان تھی، قبطی قبیلے کی زبان تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی زبان نبطی زبان تھے۔ قبطی نبطی پر حاکم تھا، قبطیوں نے نبطی پر ظلم کیا، ستم کیا، لیکن مظلوم حاکم بنے، ظالم محکوم بنے۔ تو ایک عبری غلام کو کہا، نبطی بادشاہ نے، قال انک یوم لدینا مکین امین فلما کلمہ، یعنی 1 to 1 ملاقات، دوسرا آدمی نہیں ہے، 1 by 1 ملاقات۔ بہت اہم ملاقات ہوتے ہیں، بڑے سطح کی جب بات ہوتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان، بادشاہ سعودیہ محمد، ان کے درمیان 1 to 1 بات ہوتے ہیں، یا چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف چین، یا ہندوستان کے بڑے پاکستان کے بڑے کے ساتھ 1 to 1 بات ہوتے ہیں، وہ بہت ہی میڈیا پہ اچھالا جاتا ہے، کیا بات ہو ان کے آپس میں۔ اگر امریکی صدر نے بلاوا آئے اور ہم جا کے 1 to 1 بات کریں تو یہ تو پورا میڈیا اس کو لے کے اٹھے گا۔ اور یہاں بھی یہی ہے، یوسف کے ساتھ بادشاہ کی تنہائی میں ملاقات۔ اب اندازہ کرو، ایک زندانی کو زندان سے لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے پاس تمام مسائل جو آئندہ 14 سال میں ہونے والے فراز و نشیب کا چابی اس کے پاس ہے۔ اس علم کا محور یہی شخص ہے جو زندان میں ہے۔ جو باہر گھوم رہے تھے، جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے، وہ سب ذہنی طور سے زندانی ہو چکے ہیں، اور جو زندان میں تھے وہ آج ان سب کے اوپر حاکم ہے، گردن بلند کر کے بات کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اور فرعون کی دسترس عوام پر ہے، یوسف کی دسترس، اس کی رسائی رب کائنات پر ہے۔ لہذا فرمایا بادشاہ نے اپنی ظرفیت پیش کیا، اپنی جو طاقت تھی، اپنے جو پاور تھے وہ شو کرے کہ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، آج کے بعد آپ کے لیے میرے پاس بلند و بالا جائگہ ہے، یعنی میں آج کے بعد آپ کو اپنا عزیز مصر بنا دوں گا، وزیر اعظم بنا دوں گا، مشیر خاص بنا دوں گا۔ اس پہلے کہا استخلص لنفسی، اس کو میں نے خاص کر دیا اپنے لیے، اب یہ میرے ماتحت کام کرے گا، تم سب اس کے ماتحت کام کریں گے۔ جب یہ ہوا، یعنی پورا میڈیا بادشاہ کی گھر پہ لگے ہوئے ہیں، عمرہ اس شش و پن میں ہے، بادشاہ کیا فیصلہ دیتے ہیں یوسف کے بارے میں، اور یوسف
کیا طلب کریں گے بادشاہ سے؟ دوسری طرف جو عورتیں تھیں جو غلط طریقے سے یوسف علیہ السلام کو زندان میں بھیجنے کے سبب بنا تھا، وہ بھی اس شش و پن میں ہے کہ ہمارے ساتھ اب کیا سلوک ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ یوسف کی فرخ دلی کو، یوسف کی بلند ہمت کو، یوسف کی قوم پر ترس کو، اور ایک خدائی نمائندے کی خدائی کو ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔